ایک طرف تو بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا بدی سے مبرہ ہے، اور دوسری جانب بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے کہ خدا حسد کرتا ہے۔ کیا خدا بھی حسد کر سکتا ہے؟ کیا خدا بھی کسی سے نفرت کرتا ہے؟ کیا ان دونوں باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے؟ بائبل کے متعلق استثنا 32ویں باب اور اس کی 4تھی آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ وہی چٹان ہے، اس کی سنت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ اگر خدا واقعی ہی بدی سے مبرہ اور منصف ہے، اس کی سب راہیں نیک ہیں، کیوں بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ حسد کرتا ہے؟ یعنی یشوع نے لوگوں سے کہا تم خدا کی پرستش نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا۔ انگلش بائبل میں غیور خدا کے لیے لفظ jealous God استعمال ہوا ہے۔ یشوع said to the people, you cannot serve Jehovah. He is a holy God. He is a jealous God. بائبل بتاتی ہے کہ خدا ایک غیور خدا ہے، اور یہ غیرت اپنے اندر حسد کا عنصر رکھتی ہے، جو کہ غلط چیز ہے۔ چنانچہ یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا خدا سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ کیا خدا بھی کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ ایک طرف تو بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا بدی سے مبرہ ہے، اور دوسری طرف خدا کو جیلس بھی بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ کیا خدا بدی کر سکتا ہے؟ کیا خدا حسد کر سکتا ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ غیور خدا کے لیے عبرانی زبان کی اصطلاح الکانا استعمال ہوئی ہے، جس سے جوش اور جذبے کا عنصر ظاہر ہوتا ہے۔ اردو بائبل میں لفظ غیور انگریزی لفظ جیلس کا ترجمہ ہے، جسے عموماً حسد کے برے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے عبرانی مترادف کا مطلب ہے جذبہ اور فکر مندی، جس کا اظہار زیادہ تر ازدواجی تعلق کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ خدا بنی اسرائیل کو اپنی چہیتی شریک حیات کے طور پر عزیز رکھتا تھا، اور وہ چاہتا ہے کہ بدلے میں وہ بھی اس کے ساتھ ایک ایسی بیوی کی طرح محبت رکھے جس طرح سے وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اسرائیل ایک ایسی بیوی کی طرح محبت رکھے جو اپنے شوہر سے محبت رکھتی ہے، جس نے خود کو اپنے شوہر کے لیے وقف کر رکھا ہو۔ اور اسی وجہ سے خدا نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم غیر معبودوں کی عبادت نہ کرنا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ خالص اور پرجوش محبت رکھیں، جو صرف اس کے لیے مخصوص ہو۔ تجھ کی کتاب میں لکھا ہے کیونکہ تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی۔ اس لیے خداوند جس کا نام غیور ہے، وہ خدائے غیور ہے بھی، یعنی وہ جیلس گوڈ ہے، وہ جیلس کرتا ہے، وہ حسد کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا کوئی بدی کرتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا نے کوئی غلطی کی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ غیر معبودوں کی پرستش کریں، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ والہانہ محبت میں رہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ چلتے پھرتے نظر آئیں، اٹھتے بیٹھتے نظر آئیں۔ یہ بات سچ اور درست ہے کہ خدا حسد کرتا ہے، خدا بدی سے حسد کرتا ہے، خدا برائی کو پسند نہیں کرتا، خدا کو اس سے حسد ہے۔ اور یہ بات کوئی برائی کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، یا اس سے خدا کی ذات میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ خدا کے کامل ہونے کا، خدا کے پاک ہونے کا ایک ثبوت ہے کہ خدا پاک ہے، غلطی نہیں کرتا، بلکہ خدا کے لیے لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ ہی نہیں سکتی، تو جو بدی کو دیکھ نہیں سکتا وہ بدی کر بھی نہیں سکتا۔ اسی کے متعلق شون میکڈوول اپنی ایک کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی بیوی سے کہیں کہ میری پیاری بیوی، تم میری 10 سرفرست عورتوں میں سے ایک ہو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بیوی اس بات سے خوش ہوگی کہ شون نے اسے ان 10 کی فہرست میں رکھا؟ ہرگز نہیں۔ شون اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ لڑے گی، وہ ان کے ساتھ جھگڑا کرے گی، کیونکہ وہ اس بات کو مناسب نہیں جانیں گی۔ شون اس کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ایک درست عمل ہے، اور بالکل اسی طرح سے خدا بنی اسرائیل کو اپنی شریک حیات کے طور پر دیکھتا ہے۔ خدا نے جب ان سے کہا کہ تمہیں کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرنی، جس سے ہمیں خدا کا حسد نظر آتا ہے، یہ حسد کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے پاک ہونے کو بیان کرتا ہے، خدا کے کامل ہونے کو بیان کرتا ہے۔ چونکہ خدا نیکی اور پاکیزگی میں سراسر کامل ہے، اس لیے اس کی غیوری میں رتی برابر خود غرضی نہیں پائی جاتی۔ وہ جانتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ اپنے خاص الخاص محبت کا اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اظہار کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں وہ شادمانی اور مقصد حاصل ہوتا ہے جس کی ہمیں زندگی بھر تلاش ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ صرف اور صرف ہمیں
اپنے ساتھ رفاقت کے لیے بلاتا ہے۔ اگر خدا ہم سے ہماری خاص الخاص محبت اور عقیدت کا تقاضا کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دراصل محبت میں ایسی غیوری اس میں حسد کا عنصر بھی پایا جاتا ہو، ہمارے لیے ایک قابل تنقید نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے۔